فاطمہ ایک عام سی لڑکی تھی۔ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ گزر بسر کر رہی تھی، مگر حالات اتنے خراب تھے کہ اکثر گھر میں کھانے کے لالے پڑ جاتے۔ غربت نے جیسے اس کے خوابوں کو جکڑ کر رکھا تھا، مگر ایک چیز تھی جو ہمیشہ اس کے دل کو سنبھالے رکھتی تھی، اس کا بھائی حارث۔ فاطمہ کا بھائی اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ماں فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ جب بھی فاطمہ میکے آتی تو ماں اپنی بیٹی کے دکھوں کو بھانپ لیتی اور چپکے سے اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دے دیتی، کبھی آٹا، کبھی چاول، کبھی 2 وقت کا گزارا کرنے کے لیے تھوڑے سے پیسے۔ لیکن حارث کی بیوی یعنی فاطمہ کی بھابھی کو یہ سب بالکل پسند نہ تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے فاطمہ بار بار آ کر ان کے گھر پر بوجھ ڈال رہی ہو۔ وہ آئے دن حارث کے کان بھرتی، تمہاری بہن تو ہر دوسرے دن آ جاتی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ماں بھی اس پر صدقے واری جاتی ہے، آخر کب تک یہ سب چلے گا؟ حارث دل کا برا نہیں تھا، وہ بہن کو چاہتا تھا، مگر بیوی کی باتوں کا اثر وقت کے ساتھ اس کے دل پر ہونے لگا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قطرہ قطرہ کر کے پانی پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ ایک دن فاطمہ حسب معمول آئی، ماں نے اسے پیار سے بٹھایا اور چپکے سے ایک چھوٹا سا تھیلا اس کے ہاتھ میں دیا جس میں کچھ راشن کا سامان تھا۔ لیکن بھابھی نے یہ سب دیکھ لیا۔ اس نے غصے میں آ کر حارث کو خوب بھڑکایا۔ غصے میں آ کر حارث نے فاطمہ کو روک دیا، فاطمہ اب روز روز مت آیا کرو، ہر دوسرے دن کیوں آ جاتی ہو؟ تمہیں احساس نہیں یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ حارث کے یہ الفاظ فاطمہ کے دل پر چاقو کی طرح لگے، مگر وہ کچھ نہ بولی، بس اپنی ماں کو تسلی دی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ کئی دنوں تک میکے نہیں آئی۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ حارث کا 7 سالہ بیٹا بلال ایک عجیب اور خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس کے علاج پر اتنے پیسے لگ رہے تھے کہ حارث نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دی۔ گھر کے حالات پہلے ہی دباؤ میں تھے، اوپر سے بیٹے کی بیماری نے اسے اور توڑ کر رکھ دیا۔ یہ خبر جب فاطمہ تک پہنچی تو وہ ٹوٹ گئی۔ اس نے دل میں سوچا، یہ وقت ہے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا، چاہے جتنی بھی ناراضگی ہو۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور پرانی لکڑی کی صندوقچی نکالی۔ اس میں زیادہ کچھ نہ تھا، صرف کچھ ٹوٹے پھوٹے سکے، چند پرانے نوٹ اور ایک جوڑی سونے کے کنگن جو اس کی ماں نے شادی کے وقت اسے دیے تھے۔ وہ کنگن اس کی واحد قیمتی نشانی تھے۔ فاطمہ نے انہیں ہاتھ میں لیا، دیر تک دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے کہا، بھائی کے بیٹے کی جان ان کنگنوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ اب میرے کام کے نہیں، یہ بلال کے علاج کے لیے ہیں۔ اس نے وہ کنگن اپنے پرانے دوپٹے میں باندھ دیے، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی پرانی چپل پہنی اور دل میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ بھائی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے حارث کو کمرے میں بیٹھا پایا، آنکھوں کے نیچے سوجن تھی، چہرے پر تھکن اور غم کی گہری لکیریں۔ وہ بلال کے پاس بیٹھا تھا، سر جھکائے رو رہا تھا۔ فاطمہ آہستہ سے آگے بڑھی، بھائی کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، میرے بھائی فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہارے پاس، بلال انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، تم بس حوصلہ رکھو۔ حارث نے اوپر دیکھا، سامنے اپنی بہن کو دیکھا تو لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ فاطمہ نے اپنا دوپٹہ کھولا اور اس میں سے کنگن نکال کر بھائی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز ہے، مگر تم سے قیمتی نہیں، یہ لو بیچ دو اور بلال کا علاج کرا لو۔ پھر اس نے ٹوٹے پھوٹے پیسے بھائی کی ہتھیلی پر رکھے اور مسکرا کر کہا، یہ رکھو اور نائی کے پاس جا کر اپنی حجامت بنواؤ۔ بھائی تم مجھ سے چھوٹے ہو، چھوٹے ہی رہا کرو، یہ داڑھی رکھ کر مجھ سے بڑے مت بنو۔ یہ سن کر حارث کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بہن کو غور سے دیکھا تو دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ اس کی نظر بہن کے پرانے بار بار رفو کیے ہوئے دوپٹے پر گئی، اس کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل پر گئی۔ دل چیخ اٹھا اور سوچنے لگا کہ اگر یہ چاہتی تو ان کنگنوں اور پیسوں سے اپنی زندگی تھوڑی سی سنوار لیتی، نیا کپڑا لے لیتی، نئی چپل خرید لیتی، مگر اس نے اپنی خوشی کو قربان کر کے مجھے اور میرے بیٹے کو ترجیح دی۔ اسے اپنی کہی ہوئی سخت باتیں یاد آئیں اور وہ دن یاد آیا جب اس نے اپنی بہن کو گھر آنے سے روک دیا تھا، اور اب وہی بہن
اس کے دکھ میں سب کچھ قربان کر کے ساتھ کھڑی تھی۔ شرمندگی اور محبت کے ملے جلے جذبات سے اس کا دل بھر آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، بہن کے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے بولا، فاطمہ، میں کتنا برا بھائی ہوں، اور تو واقعی بڑی بہن نکلی۔ تو نے مجھے معاف بھی کر دیا اور میرے بیٹے کے لیے اپنا سب کچھ قربان بھی کر دیا۔ فاطمہ نے بھائی کے آنسو صاف کیے، اس کی پیشانی پر پیار کیا اور کہا، بھائی، بہنیں بھلا کب ناراض رہتی ہیں؟ ان کی خوشی تو بس ہوتی ہے کہ بھائی سلامت رہیں اور ہمیشہ آباد رہیں۔ ماں دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کے بیٹے نے بہن کی اصل قدر جان لی ہے۔ یوں اس دن حارث کے دل میں بہن کی محبت ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی، اور فاطمہ وہ بہن جو خود غریب تھی مگر بھائی کے لیے دنیا کی سب دولت سے بڑی نکلی۔ یہ تھی کہانی ایک بہن اور بھائی کے رشتے کی، ایک ایسا رشتہ جو دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ پاکیزہ اور انمول ہے۔ ہم اکثر اپنی مصروف زندگی اور دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے ہی پیارے رشتوں کی قدر نہیں کرتے، مگر یاد رکھیں، بہن ہو یا بھائی، یہ رشتے اللہ کی عطا کردہ وہ نعمتیں ہیں جو دوبارہ نصیب نہیں ہوتی۔ کبھی اپنی بہن کو معمولی نہ سمجھیں، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے جانے کتنے دکھ چھپے ہوتے ہیں، اور کبھی اپنے بھائی کو تنہا نہ چھوڑیں، اس کے حوصلے کے پیچھے جانے کتنے طوفان چھپے ہوتے ہیں۔